أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے. سبق نمبر 1 میں ہم نے 2 لینیں پڑھی تھی تختی نمبر مفردات میں، تختی نمبر 1 مفردات کی تختی میں. آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، اس میں 2 لینیں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے اس کی مشق کرائیں گے آپ کو، اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی ادائیگی سکھائیں گے. زا زا سین سین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین غین فا فا. ایک دفعہ دوبارہ شروع سے پڑھ لیں. زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا. اب ہم آتے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف. زا اور سین اور صاد، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی کہ زبان کا سرا، ثنایا علیہ کا سرا اور ثنایا سفلی کا سرا دونوں کو ٹچ جب ہوگا، اس سے زا اور سین اور صاد ادا ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، ان حرفوں کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سیٹی والے حروف. جب ان حرفوں کو ادا کیا جاتا ہے تو سیٹی کی سی آواز آتی ہے. آگے چلیں. شین، شین کا مخرج ہے وسط زبان اوپر کا تالوں. زبان کو ذرا پیچھے ہٹا کے زبان کا بیچ اوپر کے تالوں کو جب لگے گا، اس سے شین ادا ہوتا ہے. شین میں صفت تفشی بھی پائی جاتی ہے. تفشی سے مراد بیٹا یعنی کہ منہ کے اندر آواز پھیل جاتی ہے. اس کے بعد ہے صاد، ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کا مخرج وہی ہے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا ثنایا سفلی کا سرا کو جب زبان کی نوک لگے گی، اس سے صاد ادا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر حروف میں سے ہے. اس کے بعد ہے ضاد. ضاد کا مخرج ہے بیٹا حافہ لسان، یعنی کہ زبان کی کروٹ اوپر والے 5 داڑھوں کے مسوڑوں کو جب زبان کی کروٹ لگے گی، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے طا. طا کا مخرج ہے طا دال تا. ان تینوں کا مخرج ایک ہے. زبان کا سرا اوپر والے ثنایا علیہ کی جڑ کو جب زبان کا سرا لگے گا، اس سے طا دال اور تا ادا ہوتے ہیں. آگے ہے ضا. ضا کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا. ضا زال اور سا، یہ تینوں حرف ضا زال سا یہ اسی سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا. آگے ہے عین. عین کا مخرج ہے وسط حلق.
یعنی حلق کے درمیان سے عین ادا ہوتا ہے۔ عین اور ہا ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ آگے ہے غائن۔ غائن کا مخرج ہے ادنی حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غائن اور خا ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے فا۔ فا کا مخرج ہے ثنایا علیہ کا سرا نیچے والے ہونٹوں کا اندر، یعنی کہ نیچے والے ہونٹوں کا شکم، نیچے والے ہونٹوں کا پیٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ثنایا علیہ کا سرا نیچے والے ہونٹوں کے اندر جب لگے گا اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بات یاد کرا دوں کہ یہاں اس سبق میں صاد اور ضاد اور آگے طا ظا غین یہ 5 لفظ ہیں، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یعنی کہ پر حرفوں میں سے ہیں۔ جب بھی ان 5 لفظوں کو پڑھا جائے، اور 2 بھی لفظ ہیں لیکن جو آج کے سبق میں استعمال ہوئے تو صاد ضاد طا ظا غین یہ موٹے حروفوں میں سے ہیں۔ ان حرفوں کو ہر حال میں موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔